مختصر زندگی ہے، سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانی، اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں۔ کاش کہ زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا، پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب تصوف میں پڑھا ہے، دیگر کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ تو صاحبو، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں، قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا یہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں، وہ کہتا ہے آ جاؤ میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری باتیں نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں لیکن یہ میری باتیں نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائیں، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں۔ میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا، باقی اس کا نہیں، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور یا پھر وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی تو بھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا کہ بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر! جن کے لیے گناہ کیے، پاپ کیے، وہ تو اپنے ہاتھ سے غسل دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو قمیض بھی پھاڑ کے اتاریں گے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے،
जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो तो गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं, उन्हें खौफ आता है। कब्रिस्तान के ऊपर भी किराए के बच्चे बिठा दिए, वो खुद कुरान पढ़ने की तौफीक भी नहीं रखते वहां जाके। तो वही अमल ऐसा है जो हमने अपने साथ लेके जाना है। अपनी आखिरत के लिए सोचना, कभी धोखे न पड़ना। मेरे पे नाराज ना होना, मैं सच्ची बात करने का आदी हूँ। मेरे पे पीर नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ पीर वो है जो तुम्हें आखिरत की फिक्र दे, तुम्हारी जिंदगी को और औखा कर दे। जो कहता है बस ठीक आगे हो, तुम्हें मौज ही मौज है, ये तमाशा नहीं है, ये एक निज़ाम है, ये दुनिया है, आखिरत है, आमाल की जवाबदेही है। इकबाल कहता है तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। मौत के आईने में दिखला के रुखे दोस्त तेरे लिए जिंदगी और भी दुश्वार करे। फितनाए मिल्लते बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। आप नोट फेंक रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, और नात खान कह रहा होता है बस तुम आगे हो नात खां में, तो नात खानी में आगे हो, बस बख्शे गए हो। अल्लाह करम करे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन निज़ाम ऐसा नहीं है। हमसे अमल मांगा गया है, हमसे सजदे मांगे गए, हमसे हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद को पूरा करने का तकाजा किया गया है। हमारी जिंदगी है, एक नज़म है, पूरा निज़ाम शरीयत है। तो हमने अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करनी है। यार एक मजदूर ने 500 रुपया कमाना हो तो 8 घंटे कम से कम उसे जो है वो एक दिन में मजदूरी करनी पड़ती है, फिर जाके शाम को उसको 500 रुपया मिलता है। तो जन्नत इतनी ही सस्ती है कि यूं ही मिल जाएगी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि जन्नत यूं ही मिल जाएगी? जबकि तुमसे जो पहले थे उनको मुसीबतों में मुब्तला किया गया, आजमाइशों में डाला गया, और वो झंझोड़ दिए गए। वज़ुलज़िलू, यहाँ लफ्ज आते वज़ुलज़िलू, उन्हें झंझोड़ दिया गया। यहाँ तक कि वक्त का नबी भी पुकार उठा, अहले ईमान भी पुकार उठे, मालिक तेरी मदद कब आएगी? तो फिर हमने कहा बस हमारी मदद आया जा रही है। तो दुनिया आखिरत की खेती है, आखिरत के लिए तुख्म अमल डालो। आज जो तुख्म अमल डालेगा कल वो फसल काट लेगा। दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। जो बवाई के मौसम में सहरी के वक्त उठता नहीं, हल जोतता नहीं, जमीन को खोदता नहीं, बीज डालता नहीं, सुहागा देता नहीं, पानी डालता नहीं, जड़ी बूटियां तलफ नहीं करता, तो क्या कटाई के मौसम के अंदर वो फसल उठा लेगा? फसल वही उठाएगा जो मट्टी के साथ मट्टी हो गया, जो सहरी के वक्त उठा, जिसने छिड़काव किया, पानी डाला, बीज डाला, तुख्म अमल डाला, फिर जड़ी बूटियां होगी उनको काटता रहा। उसने कितनी मेहनत की, तेज हवा चली तो दिल डोलने लगा कहीं फसल न उजड़ जाए। धूप ज्यादा गर्म हो गई तो परेशान हो गया, हाथ फैला के दुआएं मांगता रहा। पानी खुश्क होने लगा तो सेंचता रहा पानी कि मेरे बूटे सूख न जाएं। फिर जाके कहीं फल पका और फिर जाके उसने खेती उठाई। मियाँ ये दुनिया, फरमाया मेरे हुजूर ने, आखिरत की खेती है। सहरी के वक्त उठो, आंसू बहाओ, तुख्म अमल डालो और गोडी करो, जड़ी बूटियां उगने लग जाएंगी तुम्हारे अमल के बाद भी, खेती बोने के बाद भी। तुमने बोया कुछ था, लेकिन हसद की जड़ी बूटी, हकद की, नफरत की, बुग़्ज़ की, कीने की, आओ जरा इन जड़ी बूटियों को भी काटें, निकालें, सब कुछ पेश करके फिर किसी आंधी से भी डरें। शैतान नफ्स बाज़ का सारा बना हुआ खेल गवा देता है। बलम बिन बाउरा की मिसाल हमारे सामने। बनी इसराइल का मुस्तजाबुद दावात वली था, हाथ फैला के दुआ मांगता, मुंह पे हाथ बाद में फेरता, कबूलियत पहले हो जाती, इतना मकबूल था, लेकिन भटक गया। फिर उसी के बारे में कुरान ने कहा मसलुहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। जुबान लटक गई, जमीन चाटता था। इसलिए मियां साहब बोले, पढ़ने उत्ते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया,
او جبار کہار صداوے متاں روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے۔ ایک تابعی حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، ہر کوئی ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوستا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اس لیے یہ تھوڑی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت اس نے ہمیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ سینے میں اسلام کا چراغ ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا، آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے، دنیا میں پہچان ہے، لوگ سلوٹ کرتے ہیں، وقار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، خوبصورت عورتیں پہلو میں ہیں، زمانہ کہتا ہے کیا قسمت اس کی، کیا کہنے، لیکن سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، کوڑی بل نہیں۔